بات یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں آستانے کے مرید، جو نہ باپ کی مانے نہ ماں کی مانے، نہ پیر کی مانے نہ استاد کی مانے، نماز کا کہا جائے تو بھاگ جائے، لنگر کے ٹائم پر حاضر ہو جائے، رمضان المبارک آئے تو روزہ رکھتے وقت موت پڑے، نعرے لگاتا جائے علی علی دے ملک۔ کوئی ایسا ڈکوسلا نہیں ہے دین میں۔ روزے اگر معاف ہو جاتے، نمازیں معاف ہو جاتی، فرائض معاف ہو جاتے، حقوق چھوڑ دیے جاتے، تو سب سے بڑے پیر تو حضور تاجدار کائنات ہیں۔ ایک چیز ہمیشہ اپنے دھیان میں ہر ایک کو رکھنی چاہیے، جو ارادہ رب کا رکھے، جو ارادہ اس کے قرب کا رکھے، جو ارادہ اس کے کرم کا رکھے، جو ارادہ اس کے فضل کا رکھے، چونکہ ارادہ خدا کا ہے اس لیے اب یہ مرید ہوا۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مرید، یہ بھی قرآن میں آیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کل شیطان مرید، ہر شیطان مرید ہے۔ اسی فلانی جگہ تے مرید ہے، اسی فلانی جگہ تے مرید ہے۔ مرید کہتے ہیں سرکش کو، نہ ماننا، بغاوت پہ اترنا، اکڑ جانا، راستہ کوئی دکھایا جا رہا ہے چلے کسی اور طرف، بھیجیں مشرق کو جائے مغرب کو، بٹھائیں تو کھڑا ہو جائے، کھڑا کریں تو لیٹ جائے، یعنی کہ کام وہ کرنا ہے جس سے منع کیا جائے۔ ہم بات یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں آستانے کے مرید، بلکہ ہم مرید ہی کہتے ہیں۔ فلاں آستانے سے تعلق ہے لیکن باغی ہیں۔ آستانہ کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ کوئی بھی آستانہ اگر ہے آستانہ تو وہ تو یار کا آستان ہے، وہاں پر بہار کسی کے جلوے کی ہے، وہاں پر کرم کسی کے جلوے کا ہے، وہاں پر فیض کسی کے جلوے کا ہے، اور جہاں پر فیض ہوتا ہے وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پر فیض ہوتا ہے وہاں پر شریعت کی اتباع کی جاتی ہے، جہاں پر فیض ہوتا ہے وہاں پر حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، جہاں پر فیض ہوتا ہے وہاں پر نفرت نہیں ہوتی، جہاں پر فیض ہوتا ہے محبتیں بانٹی جاتی ہیں، جہاں پر فیض ہوتا ہے دلوں کو جوڑا جاتا ہے، جہاں پر فیض ہوتا ہے بروں کو گلے لگایا جاتا ہے، جہاں پر فیض ہوتا ہے دھتکارا نہیں جاتا، جہاں پر فیض ہوتا ہے کسی کو گھٹیا اپنے سے سمجھا نہیں جاتا۔ جن کے پاس فیض ہوتا ہے، جن کے پاس روشنی ہوتی ہے، جن کے پاس نور ہوتا ہے، اس نور میں وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھتا، ساری مخلوق کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اور جب دل میں یہ خیال آئے کہ میں علم والا، میں فضیلت والا، میں بڑی بزرگی والا، میں تقوی والا، میں شان والا، میری کیا بات ہے، میرے پیچھے اتنے مرید، میرے پیچھے اتنے مرید، اس مہینے 200 کیے، پچھلے مہینے 400 کیے، پچھلے سال 5000 کیے، کل ملا کے ٹوٹل مریدین کی تعداد پہنچ گئی جناب ماشاءاللہ 1.5 لاکھ پہنچ گئی۔ کیوں متنفر ہو رہے ہیں لوگ؟ اسی وجہ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گاہک نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے، منڈی میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ مارکیٹنگ سٹریٹجیز اپنا رہے ہیں کہ میرے گاہک بڑھ جائیں۔ یہ وہ گاہکی نہیں ہے، یہ وہ گاہک ہیں جنہیں آپ نے کسی اس دروازے پہ لے کے جانا ہے جہاں پر ہر شخص جاتا ہو، اور وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ دروازہ الہ کا ہے، وہ دروازہ کس کا ہے؟ خدا کا۔ جو پیر، میں کسی کے اوپر ہٹ نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، جو اپنی طرف بلائے، جو اپنی طرف بلائے وہ مرشد نہیں ہوتا۔
وہ مرشد نہیں ہوتا۔ مرشد ہے رشد سے، رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو ہدایت کی طرف بلائے، اور مرشد اگر اپنا بتائے، مرشد اگر اپنا بتائے میری یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، جو اپنا بتائے کرم والے کا نہ بتائے، اس کے مریدوں کو نہ دیکھو، یہ دیکھو برا کس طرف رہا ہے۔ اگر تو بلایا اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، اگر سبھی کو بلا کے اس بڑے دروازے پر لے جانا چاہتا ہے جس دروازے کے اوپر سوالی انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گی، تبع تابعین، صالحین، سارے جس دروازے پر ہوں گے، اگر تمہیں دعوت اس دروازے کی دی جا رہی ہے تو پھر چل پڑو۔ اگر دروازہ کوئی اور دکھایا جا رہا ہے تو پھر سیانے لوگ ہیں، ترقی یافتہ دور میں ہم رہتے ہیں، باقی چیزوں میں ہمیں عقل ہے تو اس میں بھی عقل کرنی چاہیے۔ حضور غوث العظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرانے پیر ہے نا، اپنی بات نہیں کی، مرید کسے کہا، اس محلے کا یہ پیر، اس گلی کا وہ پیر، اس گلی کا وہ پیر، ہم بات کر رہے ہیں پیرانے پیر کی، جن کے گھرانے کا پتھر بھی ببرکت، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں مرید وہ ہے جو اللہ کا ارادہ لے کر نکلے، وہ ہے مرید۔ اگر یہیں تک رہیں تو اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم میں سے مرید ہیں کتنے، ہم میں سے مرید کتنے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کل شیطان مرید، ہم مرید نہیں، ہم مرید ہیں۔ مرید سرکش کو کہتے ہیں، نہ ماننے والے کو کہتے ہیں، جو نہ باپ کی مانے نہ ماں کی مانے، نہ پیر کی مانے نہ استاد کی مانے، نماز کا کہا جائے تو بھاگ جائے، لنگر کے ٹائم پر حاضر ہو جائے، رمضان المبارک آئے تو روزہ رکھتے وقت موت پڑے، نعرے لگاتا جائے علی علی دے ملک۔ کوئی ایسا ڈکوسلا نہیں ہے دین میں۔ اگر آپ کے شیخ کامل میں، مرشد کامل میں اگر شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں ہے، بھٹک رہے ہیں آپ۔ شریعت اگر ساقط ہو جاتی، روزے اگر معاف ہو جاتے، نمازیں معاف ہو جاتی، فرائض معاف ہو جاتے، حقوق چھوڑ دیے جاتے، تو سب سے بڑے پیر تو حضور تاجدار کائنات ہیں، باقی سارے پیر بعد میں ہیں نا، پہلے تو وہی ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدمین متورم ہو جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، زخم ہو جاتے، وہ نرم نرم قدمین مبارک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہو گئے، نماز سے بے نیاز ہو گئے۔